قاری محمد طیب قاسمی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور امن کے پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجیے اور نیچے دیے گئے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو براہ راست مل سکے۔ اللہ رب العزت کی قسم کیسے کیسے دیکھو شیطان کے بہکاوے اور داؤ پیچ ہوتے ہیں۔ یہ تصوف کے امام ہیں، تصوف کے، جس طرح ہماری فقہ کے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، یہ تصوف کے بڑے امام حضرت پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہ کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ بیٹھا ہوا تھا، شیطان کا طریقہ دیکھو، کئی دفعہ اپنے داؤ آزمائے مجھ پر، میں نے توڑے، پھر آزمائے، پھر توڑے۔ ایک میں اپنی عبادت کر رہا ہوں کہ شیطان کی طرف سے آواز آتی ہے، جس طرح کہتے ہیں نا غیب سے آواز آئی، اور آواز کیا شیطان دیتا ہے کہ اے میرے بندے عبد القادر، تو نے میری اتنی عبادت کی، میں نے تیری ساری عبادتوں کو قبول کر لیا، جا، آئندہ کے بعد تیرے لیے کوئی عبادت نہیں ہے، معاف کر دیا تجھے۔ اب مجھے اور آپ کو ایسی آواز آ جائے تو میرا اور آپ کا کیا حال ہوگا؟ ہم تو کبھی مسجد آئیں گے ہی نہیں، بھائی سرٹیفکیٹ مل گئی ہے۔ آواز کیا کہ محلے کا اگر آپ کو بڑا کوئی وقت کا ولی کہہ دے کہ بھائی تو زبردست آدمی، بخشا بخشایا، بس ٹھیک ہے جی، بات ہو گئی، ختم۔ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے ولی بزرگ ہیں، سوچا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو کبھی نماز معاف نہیں ہوئی، کہ قرآن میں آتا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کر یہاں تک کہ تجھے موت آ جائے۔ اچھا، صحابہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی، قرآن نے سرٹیفکیٹ بھی دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، دنیا میں جنت کی بشارت بھی ان کو مل گئی، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد صحابہ نے پھر بھی نماز پڑھی۔ ان کے لیے نماز تو ختم نہیں، میری کیسی عبادت کہ پرانی بھی قبول ہو گئی اور آئندہ کے لیے بھی کہہ دیا کہ بھائی جا، تیری آئندہ کے بعد کوئی عبادت نہیں ہے۔ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ دفع ہو جا مردود، تو شیطان ہے، دفع ہو جا یہاں سے۔ کچھ وقفہ گزرا، پھر آواز آتی ہے کہ میرے بندے عبد القادر جیلانی، بہت خوب تو نے شیطان کو جواب دیا، زبردست قسم کا تو نے جواب دیا، اور اسی طریقے سے جواب دینا چاہیے میرے دشمن کو، میں نے اسی لیے اس کو جنت سے نکالا تھا، اور اسی لیے قیامت تک اس کے اوپر جو ہے وہ لعنت رہے گی، قیامت کے بعد بھی، کہ یہ میرے بندوں کو بہکاتا ہے۔ میرے بندے عبد القادر، تیرے علم نے تجھے بچا لیا۔ کیا کہا؟ تیرے علم نے تجھے بچا لیا۔ آج حضرت پھر سوچنے لگ گئے کہ علم اگر بچاتا کسی کو تو ابلیس تو پہلے خود فرشتوں کا استاد تھا، کوئی جگہ ایسی نہیں تھی جہاں پر اس کا سجدہ نہ ہوا ہو۔ یہ تو ابلیس کا، یہ تو ابلیس فرشتوں کا بھی سردار تھا۔ اتنا علم جب اس کے پاس تھا تو علم اس کو خود نہ بچا سکا تو میرا علم مجھے کیا بچائے گا؟ یہ تو صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے جو کسی کو بچا سکتی ہے۔ جیسے میں نے شروع میں کہا کہ گناہ کسی سے، انبیاء، فرشتے، یہ الگ صفت ہیں، انبیاء کے قریب تو اللہ گناہوں کو بھٹکنے بھی نہیں دیتا۔ انسان کو اللہ نے یہ مادہ دیا ہے کہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ گناہ کرے اور گناہ کرنے کے بعد مجھ سے توبہ طائب ہو۔ گناہ کرنا اتنی بڑی بات نہیں، گناہ ہر انسان سے ہوگا۔ جیسے میں نے کہا کہ انگلش میں کیا کہا، ایوری سینٹ ہیز اے پاسٹ اینڈ ایوری سنر ہیز اے فیوچر۔ ہر ولی اس کا ایک پاسٹ ہے، وہ کسی پروسیس سے گزرا ہے، اور ہر گنہگار اس کا ایک مستقبل ہے، ہو سکتا ہے اللہ اس کو توبہ کی توفیق دے دے۔ تو کہا کہ اللہ کی ذات ہے کسی کو بچا سکتی۔ شیطان کے پاس بھی جب اتنا علم تھا، اس کے علم نے کیا کیا؟ اس کو تباہ و برباد کر دیا۔ تو کہا کہ دفع ہو جا دوبارہ، مجھے پتا ہے یہ تو شیطان ہے۔ دیکھیں آواز نکال کے، اور کیسے، اے میرے بندے، یعنی
یہ گمان کرانے کی کوشش کی کہ یہ اللہ کی طرف سے. جب حضرت عبد القادر جیلانی، جن کو ہم ذل رحمانی اور محبوب سبحانی پیران پیر کہتے ہیں، جب ان کے ساتھ یہ واقعہ ہو سکتا ہے تو میں اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں جی؟ ہم تو کتنے پتہ نہیں شیطان کے بہکاووں کے اندر آئے ہوئے ہوں گے. تو توبہ جہاں گناہ سرزد ہو، انسان استغفار بھی، یہ سید الاستغفار جس کو کہا جاتا ہے نا، 5واں کلمہ جو ہم پڑھتے ہیں، ایک تو استغفر اللہ ربی، ایک دوسرا ہے اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یہ روزانہ پڑھتا ہے اس دن اگر اس کی موت ہوگی اللہ کی قسم سیدھا جنت میں جائے گا. زور سے سبحان اللہ کہہ دیں. یہ سید الاستغفار ہے کہ گناہ سرزد ہوئے تو فوراً انسان استغفار اور ہے، توبہ اور ہے. استغفار کی کثرت انسان کرتا رہتا ہے. توبہ یہ ہوتی ہے کہ توبہ جب انسان کرتا ہے، ایک تو اس گناہ کی پشیمانی ہو اور فوراً اس گناہ کو چھوڑ دے اور یہ نیت کرے کہ آئندہ میں اس گناہ کو کبھی نہیں کروں گا. لیکن اگر گناہ پھر سرزد ہو جائے، انسان اس دھوکے میں نہ آئے کہ میں اللہ کو دھوکہ دے رہا ہوں لہٰذا ایک ہی دفعہ میں توبہ کر لوں. نہیں، روزانہ یہ کپڑے جو ہم پہنتے ہیں، ہم روزانہ اتارتے ہیں، پھر مشین میں ڈالتے ہیں، پھر پہنتے ہیں. کوئی بندہ بیوقوف یہ نہیں کہے گا یار اس کو دوبارہ دھونا ہے تو ایک ہی دفعہ میں پہن لوں اور پہننے کے بعد اس کو اتاروں ہی نہیں. دل صاف ہوگا، کپڑا پاک جب ہوتا ہے تو چھوٹا داغ بھی جو ہے وہ بڑا نظر آتا ہے. لیکن اگر ایک بندے کا دل میلا اتنا ہو گیا گناہ کر کر کے، تھوڑا سا کپڑوں کے اندر کہیں اور داغ لگ جائے میلے کپڑے کے اندر، وہ محسوس نہیں ہوتا. جب دل کالا ہو جائے تو حدیث پاک میں یہی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن جب گناہ کرتا ہے تو اس کے اوپر پہاڑ جس طرح ہوتا ہے اس طرح مصیبت کے اندر ہوتا ہے وہ، اور گناہ گار فاسق اور منافق جس طرح کان میں مکھی بیٹھتی وہ اس کو اڑا دیتا ہے.